کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی، اے امیر المؤمنین نماز کا وقت ہے۔ فرمایا جی ہاں، سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن زخموں کے بعد بالآخر شہید ہو گئے تھے، ان شدید زخموں کے باوجود اسی حالت میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ ذرا سا بخار ہو جائے، چھوٹا سا سفر ہو جائے، ذرا سر درد ہو جائے، کچھ نزلہ زکام ہو جائے، ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ان کے معمولات نماز کے تعلق سے، اللہ پاک کی اطاعت کے تعلق سے بالکل جدا تھے ہمارے معمولات سے۔ قرآن پاک ہم درست نہیں پڑھتے، وہ قاری قرآن تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے والے تھے۔ ہم اگر کماتے ہیں، ہمارے پاس کام کاج ہوتا ہے، مشقت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، صبح ہمیں ارلی آورز میں جاب جوائن کرنی ہوتی ہے، ہمیں فیکٹری پہنچنا ہوتا ہے، ہمارے پاس ذرائع کمانے کے آسان ہیں۔ اس وقت مشقتیں زیادہ ہوا کرتی، کاروبار کرنا، کام کرنا مشکل ہوتا، تجارت کرنے کے لیے قافلے بنا کر دوسرے شہروں میں جانا پڑتا، راستوں میں درندے ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں۔ ان سارے مصائب کے ساتھ ان کی معاشی زندگی تھی، وہ معاشی زندگی کو بھی چلا رہے ہوتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے، وہ نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے، وہ نفل روزے بھی رکھ رہے ہوتے، اور وہ عالم ایسے ہوتے کہ فقیہ ہوتے تھے۔ ایک طرف ان کی زندگی کے معاشی معاملات، ان کے معاشرتی معاملات، ان کی سوشل ایکٹیویٹیز، ان کا اپنے گھر والوں کو وقت دینا، ان کی تربیت کرنا، یہ ساری چیزیں ان کا حصہ تھی۔ اور ہماری زندگی کے اندر اس طرح مشقتوں کے ساتھ اپنے معاشی مسائل کو حل کرنا نہیں جس طرح ان کی زندگی میں تھا۔ ہمارے ہاں علم کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے، پرہیزگاری کی کمی ہے، سجدوں کی کمی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنا ہمارے سونے کے پہاڑ کو صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ان کو مقام و مرتبہ ملا، وہ افضلیت کا ملا، پھر بھی ان کے تقوی اور ان کے اعمال کا جو عالم تھا وہ ہم سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس حالت میں بھی انہوں نے نماز ادا کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ طہارت سیکھ لیجئے، جان لیجئے، تاکہ اس جنت کی کنجی بھی کنجی حاصل ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ اب تک آپ کپڑے پاک کرنے کے طریقے تک آ چکے نجاستوں کے بیان کے ساتھ، اور اب ہمارا آخری موضوع ہے دیگر چیزیں پاک کرنے کے تعلق سے۔ کپڑا یا ہاتھ میں نجس رنگ، ناپاک رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگی تو اتنی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا، اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو۔ ناپاک مہندی اگر ہاتھ میں لگ بھی گئی ہے تو اب جب یہ دھو دی جائے گی تو لازمی بات ہے دھونے کے بعد اس کا اثر تو باقی رہے گا، یعنی مہندی کا رنگ تو رہے گا، مگر مہندی کا یہ رنگ رہنے کے بعد دیکھیے پانی اس سے گرنا جب شروع ہو جائے، صاف پانی، یعنی یہ پہلے تو مہندی پوری صاف ہوگی، صاف ہونے کے بعد اس سے پانی صاف جب گرنا شروع ہو گیا جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب یہ پاک ہو گیا۔ کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئیں، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے گی پاک نہ ہوگا۔ بھائی تیل لگایا آپ کے کپڑے پہ اور آپ نے 3 بار دھو لیا، تیل کا دھبا موجود ہے، آپ 3 بار دھو چکے، اب جو دھبا موجود ہے یا اس میں چکنائی موجود ہے، تیل میں نارمل اس طرح دھبا نہیں ہوتا، چکنائی باقی رہ جاتی ہے، اگر چکنائی باقی رہ گئی ہے تو اب یہ پاک شمار کیا جائے گا، لیکن مردار جو خود بخود مر گیا جانور اس کی چربی ہوگی تو جب تک چکنائی نہیں جائے گی کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اگر کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ پورا ہی دھو ڈالیں، یعنی جب بالکل ہی نہ معلوم ہو کہ کس حصے میں ناپاکی لگی ہے یہ بہتر ہے۔ نمبر 2، اور اگر معلوم ہے مثلا آستین نجس ہو گئی مگر یہ معلوم نہیں کہ آستین کا کون سا حصہ، تو پوری آستین کو دھونا ہی پورے کپڑے کو دھونا ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ آستین ناپاک ہوئی تھی، اب کون سا حصہ آستین کا یہ بھول گئے، تو اب پوری آستین آپ دھو لیں گے۔ یہ پوری آستین اس صورت میں دھوئی جا رہی ہے کہ جب آپ کو یاد نہیں ہے کہ آستین کا کون سا حصہ ناپاک ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر اندازے سے سوچ کر اس کا کوئی حصہ دھو لیا جب بھی پاک ہو جائے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنی مقدار ناپاک ہے، کم از کم درہم کی ایک مقدار جو آپ کی بن رہی ہے اتنی ناپاک ہے، اب آپ نے آستین کے کسی بھی حصے سے اتنی مقدار دھو دی تب بھی پاکی کا حکم دیا جائے گا۔ بہتر بہرحال یہی ہے کہ اگر آستین میں لگی تھی اور آپ بھول گئے آستین میں کہاں لگی تو پوری آستین دھو لیجئے، اور جو بلا سوچے ہوئے کوئی ٹکڑا حصہ دھو لیا جب بھی پاک ہے، مگر اس صورت میں اگر چند نمازیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ نجس حصہ نہیں دھویا تو پھر دھوئے اور نمازوں کا اعادہ کرے۔ آپ نے یہ سوچا یار اتنا حصہ تھا، یار یہ یہاں لگا تھا، یہاں لگا تھا، یہاں لگا تھا، یہاں لگا ہوگا، یہ کر کے آپ نے دھو دیا، اب بعد میں پتہ چلا یہ یہاں تھا، تب بھی نماز ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کیا، بھائی آئے یار کچھ لگا تھا، ٹھیک ہے یوں پکڑا اور ایسے کر کر دھو دیا، دھو کر آپ نے چھوڑ دیا، اب یہ حصہ تو آپ نے دھو لیا تھا آگے سے، اب کیا ہوا ناپاکی یہاں پر تھی، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کہاں ناپاک ہوگا، آپ نے بھائی ایسے ہی دھو دیا، آگے دھویا، غلط جگہ دھویا، اب چونکہ تحری اور سوچ بچار کے بغیر دھویا تھا، بعد میں پتا چلا یہاں سے ناپاک ہے جو آپ نے نہیں دھویا، تو آپ اس کو پاک کریں، اور جتنی نمازیں آپ نے اس کپڑے میں پڑھی ہیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، اور سوچ کر دھو لیا تھا اور بات کو غلطی معلوم ہوئی تو اب دھو لے، اور نمازوں کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ دھونا اس لیے ہے اب کہ بھائی اب جو نماز پڑھنی ہے اب اس کو دھو کر ہی پڑھنی ہوگی۔ دودھ اور شوربہ اور تیل سے دھونے سے کپڑا پاک نہ ہوگا کہ ان سے نجاست دور نہ ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ آپ دودھ بہا دیں،
تیل بہا دیں تو کپڑا چکنا تو ہو جائے گا، گندا تو ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پیج نمبر 36 پڑھ لیجئے۔ کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے کہ اس کو خبر کرے گا تو پاک کر لے گا تو خبر کرنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں خبر نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ کپڑے پہ خون وغیرہ کا دھبا ہے اور اتنا لگا ہوا ہے کہ جو نماز کے لیے رکاوٹ ہو، 1 درہم کی جو اس کی مقدار ہے خون کی وہ لگ گیا۔ اب آپ نے دیکھا، چلتے ہوئے آ رہے تھے کوئی صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں ہے خون لگ گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ ہے میں اس کو بتا دوں گا کہ خون لگا ہوا ہے، مگر یہ ماحول کا اسلامی بھائی ہے، یا آپ کے گھر کے اندر ایسا ماحول ہے کہ آپ کی اس طرح مسائل آپ بیان کرتے ہیں تو سنی جاتی ہے، توجہ دلاتے ہیں، اب لگ گیا ہے، دوست کا لگ گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو بتانا واجب ہے، نہیں بتائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اسلامی بہن اگر نامحرم مثلا بھابی نے دیور کے کپڑے میں نجاست دیکھی تو بتانا ضروری نہیں، بھابی کو چاہیے کہ اپنے دیور کے بھائی اور اپنے بچوں کے ابو کو بتا دے، وہ بتا دیں، یعنی بھابی کو ڈائریکٹ بتانا ضروری نہیں ہے۔ روئی کا اگر اتنا حصہ نجس ناپاک ہے جس قدر دھننے سے اڑ جانے کا گمان صحیح ہو تو دھننے سے روئی پاک ہو جائے گی۔ جی دکھائیں، دھننا جو ہوتا ہے وہ بعضوں کو پتہ ہوگا، روئی کو باقاعدہ صاف کیا جاتا ہے مار مار کر، یہ کسی کو پتہ ہے؟ تو روئی کا اگر اتنا حصہ ناپاک ہے، اوپر کچھ ناپاکی ہے، آپ نے اسے دھنا اور ایسا ہے کہ جو اوپر کی کچھ ناپاکی وغیرہ یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے وہ اڑ جائے گی آپ کے دھننے سے، تو اب یہ دھننے سے ہی پاک ہو جائے گی، ورنہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی۔ یعنی روئی اتنی ناپاک ہو گئی ہے، مثال آپ سمجھے، گوبر ہے، سوکھا گوبر، وہ اڑ کر روئی کے اوپر آ گیا ہے، اب آپ اسے دھنیں گے تو لازمی بات ہے کچرا وغیرہ تو اڑتا ہے، تو اب یہ سوکھا گوبر اس کے اوپر آ گیا، آپ نے دھلنا شروع کیا تو وہ سارا گوبر وغیرہ کے جو ذرات تھے سب اڑ گئے، روئی پاک ہے۔ اب اس پر پیشاب کر دیا کسی جانور نے روئی پر، تو اب یہ دھلنے سے پاک نہیں ہوگی، اب اسے دھونا پڑے گا۔ ہاں اگر معلوم نہ ہو کہ کتنی نجس ناپاک ہے تو بھی دھننے سے پاک ہو جائے گی، تھوڑی سی ناپاکی اگر لگی ہے اور آپ نے دھنا، یعنی یوں سمجھے ہماری زبان میں کہ روئی کی پٹائی کی جاتی ہے، تو روئی کو اگر آپ نے دھنا، ڈنڈوں سے اس کو مارا جاتا ہے صاف کرنے کے لیے، یہ اس طرح صاف شفاف تو ہوتی ہے، مگر لازمی بات ہے آپ کے اے سی کے کمرے میں اس کی پیداوار نہیں ہوتی، وہاں پر ایئر پروف کوئی ایئر پیک جو ہے وہ مقام نہیں ہوتا، یہ باہر کھیتوں میں فصلوں کے اندر یہ اگتی ہے، تو اب اس میں ہوائیں بھی چلتی ہیں، مٹی بھی چلتی ہے، گرد بھی ہوتی ہے، آلود بھی ہوتی ہے، تو کبھی گرد حاضری دے رہی ہوتی ہے، کبھی دھواں کرم فرما ہو رہا ہوتا ہے، تو روئی سب کو قبول کر رہی ہوتی ہے، تو روئی جو ہے وہ مٹی والی ہو جاتی ہے، اسے دھنا جاتا ہے، جسے کہا جائے ہماری زبان میں پٹائی کی جاتی ہے، تو پھر اس سے وہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، میل وغیرہ، پھر وہ اتنی پیور اور صاف آپ کو جو نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے۔ برتن پاک کرنے کا طریقہ، اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی، جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، تو اسے فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ چھری چاقو وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ، لوہے کی چیز جیسے چھری چاقو تلوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار ہو، یہ نہ ہو، اگر یہ ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب لازمی بات ہے وہ خوبصورتی کی خاطر کیا ہوتا ہے، چھری دکھائیں اسٹل فریم میں، یہ دیکھیں چھری ہے نا، چھری کا ایک تو نیچے آپ وہ دھار ہے، اوپر کی جو جگہ ہے نا اس میں بعض اوقات نقش و نگار اس جگہ پر کیے جاتے ہیں، تو نقش و نگار جو کیے جاتے ہیں یہ اس کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، پرانی بھی ہو جاتی ہے چھری،
زنگ آلود ہو جاتی ہے. زنگ آلود ہو گئی تو یہ بھی اس کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا. یہ اہم بات ہے. اب جو آپ کو دکھائی گئی ہے چھری بغیر نقش و نگار کی، بغیر زنگ کی، یہ جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. اب یہ نجس ہو جائے تو اچھی طرح پوچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی. دکھائیے پوچھتے ہوئے. اس صورت میں نجاست کے دلدار یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں، مگر ہر جگہ یہ بات یاد رکھیں، اوصاف ثلاثہ ختم ہونے ہیں. 3 باتیں جو اس کی لازم ہیں نجاست کی وہ ختم ہو جائیں. رنگ، بو، ذائقہ، کلر، اسمیل، ٹیسٹ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے. آپ نے چھری پر پھیرا، چھری کو آپ نے یوں پوچھا، دلدار نجاست ہو، پتلی نجاست ہو، مگر اس پہ اثر باقی ہے، رنگ باقی ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ پاک نہیں ہوگی. یہ دیکھیں یہ اب اثر نہیں ہے اس پر. کوئی چیز جو اثر تھی ختم ہو گیا، اثر ختم ہو گیا، اب پاک ہو گئی. اب کچھ بھی لگا ہوا تھا یہ پاک ہو چکی ہے. یوں ہی چاندی، سونے، پیتل، گلٹ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پوچھنے سے بھی پاک ہو جاتی ہیں، بشرط یہ کہ نقشی نہ ہو. اور اگر نقشی ہو یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری ہے، پوچھنے سے پاک نہ ہوں گی. آئینہ تو دیکھتے ہوں گے آپ، آئینہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. آئینہ پاک کرنے کا طریقہ، آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن، یعنی مٹی کے وہ برتن جن پر کانچ کی پتلی تیز چڑی ہوتی ہے، یا پالش کی ہوئی لکڑی، وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اس قدر پوچھ لی جائیں کہ نجاست کا اثر بالکل جاتا رہے، پاک ہو جاتی ہیں. جی دکھائیے جناب. بڑی نزاکت سے صاف کر رہے ہیں یہ، اور نزاکت سے صاف کریں یا غیر نزاکت سے صاف کریں، جو اس کے اوپر اثر تھا وہ اگر جاتا رہا تو اب اس صورت کے اندر اسے کہیں گے کہ پاک ہو گیا. مگر خیال رہے کہ دراڑ ہو یا کہیں سے کچھ اکھڑا ہوا ہو یا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو یا کہیں سے پالش نکل گئی ہو، الغرض کسی طرح کا بھی کھردرا پن ہونے کی صورت میں اس حصے کا پوچھنا کافی نہ ہوگا، دھو کر پاک کرنا ضروری ہے. مزید چیزیں جاننے کے لیے اگلے سلسلے کا انتظار کیجیے. آخر میں نعرہ لگائیں گے، تیار ہیں آپ؟ فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے.